بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے بنی اسرائیل کا تفصیلی تعارف سماعت فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں. ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور ایک کا نام حضرت ہاجرہ علیہم السلام. حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اونچا مقام عطا فرمایا مصر میں، تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ مصر چلے گئے. اصل میں یہ کنعان کے تھے، اس کے بعد وہ مصر چلے گئے، ایک زمانے تک وہیں رہے. لکھا ہے مفسرین نے کہ 426 سال تک مصر میں رہے، اور ان سے جو اولاد ہوئی، بعض مفسرین نے تو بیان فرمایا کہ 6 لاکھ تک پہنچ گئے. ظاہر ہے لمبے عرصے تک رہے تو ان سے جو اولاد ہوئی وہ 6 لاکھ تک پہنچ گئی. اس کے بعد ہوا ایسا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد
یہ حکم دیا کہ تمہارے علاقے میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ رہتا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، اور لوگوں سے سجدے کرواتا ہے۔ تم جاؤ سب سے پہلے اس کو ایمان کی اور دین کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اس کو دین کی دعوت دینے لگے۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، لیکن فرعون نے بھیجنے سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان بھی نہیں لایا۔ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، شام میں سمندر موجود ہے، فرعون کو اطلاع ہو گئی تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ سارے بنی اسرائیل ڈر گئے، اب کیا ہوگا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کے وہ آیا ہے ہم کو شکست دینے کے لیے، مارنے کے لیے، اب ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے نا اس کو سمندر پہ مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پانی پہ مارے، سمندر پہ مارے تو راستے بن گئے۔ آپ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے قوم کو لے کے ان راستوں سے گزر گئے۔ فرعون دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں سمندر میں، وہ بھی اسی راستے سے نکلنا چاہا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی مل گیا اور وہ غرق ہو گیا اور مر گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک عبرت کے طور پہ اس کو رکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ کر کے رکھا، اب بھی اس کا جسم محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ پس ہم نے فرعون کے جسم کو محفوظ کر کے رکھا ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا پروردگار ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا کہ اس کے جسم کو محفوظ کر کے رکھا۔ جتنے متکبرین اس دنیا میں آئیں گے جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہنے لگتے ہیں، ہے کچھ بھی ان کے اندر نہیں ہوتا، سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، سب بھیک میں ملے سو چیزیں ہیں، لیکن آدمی اس پہ غرور کرتا ہے، حماقت کرتا ہے اور انا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ذرا سوچ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں کیسے متکبرین آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا حال کر دیا۔ عبرت کے طور پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس کا جسم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال ایک تفصیلی واقعہ آپ حضرات نے بنی اسرائیل کا گزشتہ درس میں سماعت فرمایا، اب اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں ایک آیت کا ترجمہ، تھوڑا سا اس کا خلاصہ، اس کی تشریحات آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی۔ چونکہ وقت زیادہ ہوا تھا تو ساری تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش نہیں کر سکے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ اور تھوڑا سا خلاصہ ہم پیش کریں گے جو گزشتہ درس میں ہوا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے بنی اسرائیل، حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو، الذی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے عہد کو پورا کرو پہلے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ سے ہی ڈر کے زندگی گزارو۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر بہت احسانات فرمائے، فرعون کی غلامی سے ان کو نجات عطا فرمائی، من و سلوہ حق تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل پہ نازل فرمایا، اور
اسی طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے ایسے ایسے انعامات ان پر فرمائے. انہی بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، ارے ان احسانات کو تو غور کرو اور میرے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ نے تمام ہی لوگوں سے ایک عہد لیا تھا. ابھی انسانوں کو وجود نہیں بخشا تھا، سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے. عالم ارواح میں اللہ نے سارے ہی لوگوں سے ایک عہد لیا. وہ عہد کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس میں یہودیوں سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت یہودیوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق اور مالک ہیں. تو عہد الست میں تو انہوں نے کیا ہے؟ اللہ کا اقرار کیا، اللہ کے ایک ہونے کا انہوں نے اقرار کیا. لیکن دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو جو تم عہد الست میں کر کے آئے تھے، اس عہد کو پورا کرو. تو میں کیا کروں گا؟ اوفی بعہدکم، تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تو حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں جب بندہ مجھ پہ ایمان لائے گا، اعمال صالحہ والی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے جنت عطا فرمائیں. یہ اللہ کا عہد ہے جو بندوں سے حق تعالیٰ نے فرمایا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈر کے زندگی گزارو. اللہ سے ڈر کے جو بندہ زندگی گزارتا ہے وہ صحیح رخ پہ، صحیح سمت پہ ہوتا ہے. کوئی بھی عمل کرتا ہے، عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے. خوف خدا جب دل میں آتا ہے تو آدمی گناہوں سے بچ کر اطاعت والی زندگی کو اختیار کرتا ہے. قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. ہم اس شخص کو جنت کا وارث بنائیں گے. اگر کوئی شخص تمام تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ میں معلوم کرنا چاہے وہ تقویٰ ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، ابھی آپ نے درس میں سماعت فرمایا اس سے پہلے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ تم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. انسان کی پیدائش کا مقصد بھی تقویٰ ہے. اور جو لوگ حج کے دنوں میں حج کو جاتے ہیں، وہاں پہ مناسک ادا کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہوتا ہے. دلوں کے تقوی. قربانی کے دن آتے ہیں، اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے جانوروں کا، نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے. پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ دلوں کی حالت، دلوں کا جذبہ، دلوں کا اخلاص ہی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اور اسی طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد بناؤ تو اس کی بنیاد بھی تقوی پر ہونا. اس کا کیا مطلب؟ مسجد بناؤ تو اللہ کے لیے بناؤ، اللہ راضی ہو جائے میرے اس عمل سے. لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے جذبے کے لیے، شہرت اور نام و نمود کے لیے اگر آپ مسجد بنائیں گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مسجد بنا رہے ہیں تو اللہ کے لیے بناؤ، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، اللہ نے یہ فرمایا. اور اسی طرح آخرت میں کامیابی کا دار و مدار اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ جو بندے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، خوف و خشیت میں ان کی زندگی گزرتی ہے، ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہے. آخرت میں کامیابی. تو آپ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو. یہ تھی گزشتہ جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا خلاصہ.
آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب آگے کی جو آیت ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے تم پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید جو میں نے تم پر نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، یہ کتاب ایسی ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ کون سی کتاب تمہارے پاس موجود ہے؟ تورات۔ اس کی یہ کتاب کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، کفر کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈر کے زندگی گزارو۔ وہاں بھی شروع میں حق تعالیٰ نے یہی فرمایا مجھ سے ہی ڈر کے زندگی گزارو، یہاں بھی حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈر کے زندگی گزارو۔ اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں۔ وہ خطاب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل ایمان لاؤ اس کتاب پر، یعنی قرآن مجید پر، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا حق ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں تورات اور انجیل، تورات موجود ہے، اس کتاب کی یہ کتاب کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ تم اس کتاب پہ ایمان لاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو یہودیوں کے ہاتھ میں تورات موجود تھی، تورات موجود تھی، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں قرآن مجید جو نازل کیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن مجید تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، ایسی کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ ظاہر ہے اللہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیا، صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قیامت تک اس کے زبر اور زیر میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، تو وہاں کے علماء یہود تورات میں تبدیلی کرنے لگے۔ لوگ آتے کوئی مسئلہ پوچھتے تو پہلے دیکھتے کہ ان کس معیار کا ہے، پیسے والا ہے یا غریب ہے۔ پیسے والا ہے تو اس کے مطابق مسئلہ بیان کرتے اور اس سے کچھ رشوت لے لیتے، پیسہ لے لیتے اور اس میں تحریف کرتے۔ جو بات تورات میں بیان کی گئی تھی وہ بات پیسے والوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے۔ اگر ہم حق بات اگر پیسے والوں کے سامنے تذکرہ کریں گے تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے۔ ان کے مطابق مسئلہ بیان کرتے تھے، ان کی خواہش کے مطابق مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اور حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا، تم اہل کتاب ہیں، تورات تمہیں دی گئی ہے، تمہارا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ تم سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ تم صاحب علم ہیں، کتاب والے ہیں، یہ حق سب سے زیادہ تم پر ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی یہودی تو مدینے میں تھے، مکے میں نہیں تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے مکے میں رہے، وہاں کفار اور مشرکین کو دین کی دعوت دیتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، قرآن ان کے سامنے بیان کرتے تھے، لیکن کفار و مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن یہاں حق تعالیٰ نے فرمایا پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پہلے انکار کرنے والے کون ہیں؟ کفار و مشرکین ہیں، وہ ہے نا پہلے تو انکار کرنے والے۔ لیکن یہاں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے تم پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا، دیکھیے تم صاحب علم ہیں، صاحب کتاب ہیں، ایک ہے یہود اور ایک ہے نصارہ۔ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، ان کو یہود بولتے ہیں۔ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم
جن کو حاصل ہوا وہ یہود کو حاصل ہوا، ایمان لانے کا سب سے پہلے علم جن کو حاصل ہوا وہ کس کو ہوا؟ یہودیوں کو حاصل ہوا، اور عیسائی تو بعد میں آئے، نصرانی تو بعد میں آئے۔ تو حق تعالی جل شانہ کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے یہود اور نصارہ یہ دو جماعتیں ہیں، دو جماعتوں میں سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اب رہی بات کفار و مشرکین، وہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، امیین ہیں، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حق تعالی جل شانہ جب ان کے سامنے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اللہ کے نبی بار بار قرآن کی تلاوت کرتے تھے لیکن اس کو نہیں مانتے تھے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن تم تو اہل علم تھے نا، صاحب کتاب تھے، تم کو ساری باتیں معلوم ہیں، تورات میں بیان کیا گیا اللہ کے نبی کے کیسے اوصاف ہیں، ان کے کیا کیا چیزیں ہیں، ساری چیزیں تورات میں بیان کی گئی، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ سب سے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ان پر ایمان لانا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جب تورات میں لکھی گئی ہیں، تم ساری چیزوں کو جاننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، قرآن مجید جیسا عظیم الشان کلام لے کے آئے، تو تم کیا نہیں کرنا؟ پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ ابھی بولا نا میں، لوگ جب آتے مسئلہ پوچھنے کے لیے تورات کا، تو لوگ کیا ہے، وہاں یہودی جو ہوتے تھے وہ لوگوں کے مطابق مسئلہ بیان کرتے تھے، غریب ہوتا تو مسئلہ صحیح بیان کرتے، پیسے والا ہوتا تو اس کے خواہش کے مطابق مسئلہ بیان کرتے، اس سے کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے رشوت لیتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پہ مت بیچو، یہ حرام کام ہے، حرام کام۔ اور گزشتہ درس میں آپ نے وہ تفصیل بھی سماعت فرمائی۔ ایک مسئلہ وہ ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح بتلا کر اس سے پیسے لینا درست ہے یا نہیں ہے، گزشتہ آپ نے وہ ساری تفصیلات سماعت فرمائی، اختصار کے ساتھ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ نے فرمایا میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں مت بیچو، لوگوں کے اغراض کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، آپ دوسرا مسئلہ بتا کے ان سے پیسے حاصل کرنے کے لیے آپ غلط مسئلہ بتاتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام کام ہے۔ اب رہا مسئلہ قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح تلاوت کر کے اور اس کو پڑھا کے لوگوں سے اجرت لینا درست ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تعلیم قرآن پر، یوں سمجھیے، تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے علماء بیان فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن بعد کے علماء احناف نے تعلیم قرآن پر اجرت کو جائز قرار دیا۔ کیوں جائز قرار دیا؟ اس واسطے کہ پہلے زمانے میں بیت المال ہوا کرتے تھے، بیت المال ہوتے تھے، کوئی بھی آدمی دین کی خدمت کرتا، قرآن مجید پڑھاتا یا کوئی اور کام کرتا، اس کو بیت المال سے وظیفہ جاری ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ اب یہاں تو وہ صورتحال نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بولیں گے تعلیم قرآن پر اجرت کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر یہ علماء، یہ حفاظ، یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے، یہ سب کہاں جائیں گے؟ یہ دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں گے، مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے، قرآن پڑھانے والے نہیں ملیں گے، تجوید کے ساتھ کوئی قرآن پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بعد کے علماء نے اس کو شدید ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا ہے، چونکہ بیت المال نہیں ہے، بیت المال سے وظیفہ جاری نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مسجدوں میں جو امامت کرتے ہیں اور قرآن، فقہ، حدیث پڑھاتے ہیں،
یہ بھی کیا ہے، ان کے لیے بھی شدید ضرورت کی بنا پر بعد کے علماء احناف نے جائز قرار دیا ہے۔ تو فرمایا ہے تعالیٰ جل شانہ نے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈر کے زندگی گزارو۔ آگے کی آیت میں حق تعالیٰ نے علماء یہود سے خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ جو بات حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، کیونکہ علماء یہود تورات میں تبدیلی کر چکے تھے، اور کوئی بھی آدمی آ کے مسئلہ پوچھتا، کوئی بات پوچھتا تورات کی، تو لوگوں کے مطابق وہ مسئلہ بیان کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، جو تورات میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جو حق ہے اسی کو بیان کرو، غلط سلط مسئلہ بیان مت کرو تھوڑے سے پیسوں کے لیے، اور حق بات کو مت چھپاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں بیان فرمائے گئے ہیں، تو یہودی علماء اس کو چھپاتے تھے۔ اب یہ باتیں اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں گی تو یہ لوگ کیا ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان لائیں گے، اس واسطے یہ لوگ حق بات کو چھپاتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ حق بات کو مت چھپاؤ، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ ارے میں غلط کر رہا ہوں، تم لوگ جانتے ہو، جاننے کے باوجود بھی تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، اگرچہ کہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن عمومیت ہے اس کے اندر، سارے لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ دو تین باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے امر کا صیغہ یہاں پہ استعمال فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح فرض اور واجبات، سنن و مستحبات جو نماز کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاح ہے۔ فرائض کی پوری رعایت کرنا، واجبات کی پوری رعایت کرنا، سنن و مستحبات کی پوری رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، قیام بھی ہمارا صحیح ہونا، رکوع بھی ہمارا صحیح ہونا، سجدہ بھی ہمارا صحیح ہونا، ساری چیزیں صحیح ہونا، یہ اقامت صلاح ہے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، حکم دے رہے ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ سے نماز کا وجوب ثابت ہوگا، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دو۔ پہلے سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی زکوٰۃ تھی، لیکن اس کی کیفیت الگ تھی۔ ہر زمانے میں زکوٰۃ رہی ہے، لیکن ہر ایک کا رواج الگ الگ تھا۔ اور امت محمدیہ میں جو زکوٰۃ کا جو نظام ہے، بڑا پاکیزہ نظام، کہ مالدار حضرات، صاحب ثروت حضرات اپنے پورے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، حساب کر کے، نکال کر کے جب وہ پیسے کسی غریب کو دیں گے تو غریب کا فائدہ ہوگا۔ اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے امت محمدیہ کے اندر۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اقیم الصلاۃ میں نماز کا حکم ثابت ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس میں نماز با جماعت کا حکم شامل ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ حکم دے رہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے جماعت کے ساتھ۔ اگر وہ تنہا اگر نماز پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس واسطے بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جماعت یہ کیا ہے، واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ ایک صحابی، نابینا صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آئے اور آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں مسجد کو آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نابینا ہوں، تو کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملتا جو مجھے مسجد میں لا کے پہنچا دے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نابینا صحابی سے فرمایا دیکھو اگر کوئی آدمی تمہیں نہیں مل رہا ہے جو مسجد تک پہنچا دے تمہیں، تو تم کیا کرو، گھر ہی میں نماز پڑھ لو۔ یہ سن کے وہ نابینا صحابی اٹھ کے جانے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام و نابینا صحابی سے فرمایا ذرا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں مسجد کی اذان سنائی دیتی ہے یا نہیں سنائی دیتی؟ وہ صحابی فرمانے لگے کہ اذان تو سنائی دیتی ہے، تو فرمایا اب تمہیں مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ سارے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن جمہور علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک بات دیکھو، ایک آیت میں کتنی شقیں کر رہے ہیں، کیسا اللہ کا کلام ہے، معجزانہ ایک کلام، کیسی کیسی تشریحات ہیں۔ فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ہر تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی نماز تھی لیکن اس نماز میں رکوع نہیں تھا، تو حق تعالیٰ نے فرمایا تم سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ نے امت محمدیہ کو جو نماز عطا فرمائی رکوع کے ساتھ وہ نماز تم پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے کی آیت میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اتنا حق تعالیٰ جل شانہ علماء یہود سے خطاب فرما رہے ہیں۔ خطاب تو علماء یہود سے ہے لیکن یہ عمومیت سب کے لیے۔ فرمایا کہ علماء یہود سے حق تعالیٰ نے کہ تم لوگوں سے تو یہ کہتے ہو کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو تم لوگوں سے۔ علماء یہود یہ کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو برحق جانتے تھے، یہ نبی آخر الزماں ہیں، اس کو مانتے تھے اور اس کو جانتے بھی تھے، لیکن بغض اور عناد کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن لوگوں سے یہ بولتے تھے کہ تم کیا ہے اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ۔ خود تو ایمان نہیں لاتے لیکن اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے، دوست احباب سے کہا کرتے تھے کہ تم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہ کہا کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا تم تو لوگوں کو کیا ہے اچھائی کا حکم دے رہے ہو، اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول رہے ہو تم۔ پہلے تم ایمان لاؤ، پہلے تم باعمل بن جاؤ، اس کے بعد دوسروں کو بھی ترغیب دو۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں کہ مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔
اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا، حضرات صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا فوراً کیا کرتے تھے؟ جو بھی مصائب آتے تو اس پہ صبر کرتے، فوراً وہ نماز کا اہتمام کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، اور نوافل کے ذریعے سے وہ اللہ کی مدد کو چاہتے تھے۔ آج ہم یہ کام چھوڑ دیے میرے بھائی، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، مصائب تو آتے رہتے ہیں۔ دو ہتھیار اللہ نے ہمیں دیے ہیں، بڑے عظیم الشان ہتھیار۔ ایک ہے صبر، مصائب پریشانیاں آ جائیں تو صبر کریں، واویلا نہیں کرنا، ہنگامہ نہیں کرنا، یہ پریشانیاں مجھ میں کیوں آئیں؟ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا کہ کوئی دوسرا نہیں ملا؟ یہ شکوے کے کلمات زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کا مظاہرہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نماز پڑھتے رہنا، آدمی اللہ سے مانگتے رہنا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ علماء یعنی بنی اسرائیل میں دو بیماریاں تھیں، ایک ہے حب جاہ اور ایک ہے حب مال۔ حب جاہ اور ایک حب مال۔ حب مال تو معلوم، مال کی محبت۔ حب جاہ بڑاپن، منصب ہونا، عہدہ ہونا، میں سب سے اوپر رہنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حب جاہ۔ یہ دو بیماریاں بنی اسرائیل میں عام تھی، علماء یہود میں بھی یہ بیماریاں عام تھیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، اگر تم مال کی محبت کو دل سے نکالنا چاہتے ہو، مال کی محبت کو دل سے نکالنا چاہتے ہو تو صبر کرتے رہو۔ صبر کے ذریعے سے مال کی محبت دل سے نکل جاتی، کر کے دیکھو۔ مال کی جب محبت دل میں آتی ہے نا، آدمی صبر کرنا، اپنے پیسے کو نافرمانی میں خرچ نہیں کرنا۔ نفس چاہتا ہے پیسہ بہت ہے نا، کیا نافرمانی میں لگا دے، گناہوں میں لگا دے۔ ایسے وقت آدمی اپنے پیسے کو روکے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ جو پیسے میرے پاس ہیں، اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے، میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، اس مال کو تو صحیح راستے پہ لگائے یا غلط راستے پہ لگائے؟ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ تو صبر کے ذریعے سے مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے حب جاہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑاپن آدمی میں بڑا جو بولتا نا، جتنا نماز پڑھیں گا اتنے عہدے کی محبت، منصب کی محبت، جاہ کی محبت نماز کے ذریعے سے ختم ہوتی۔ کیوں ختم ہوتی؟ اپنا سب سے عظیم حصہ پیشانی بندہ نماز میں اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے۔ سب سے اہم حصہ اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو بندہ جب اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ اے اللہ، آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، فعال لما یرید ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون کی شان رکھنے والے ہیں، آپ ہی بڑے، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مٹی کے اندر عاجزی ہے، جھکاؤ ہے، ذلت ہے۔ تو آدمی نماز جب پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے حب جاہ آدمی کی چلے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو مال کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو صبر کرنا، اپنے پیسے کو ناجائز کاموں میں نہیں لگانا، بچوں کی فرمائشوں پہ، ہمارے فرمائشوں پہ، جہاں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پیسہ ہمارا خرچ نہیں ہوتا۔ مطالبات سامنے آتے رہتے، لوگ آگے بولتے بھئی یہاں دو، ضرورت ہے، مسجد بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، محلے میں مسجد تعمیر ہونا ہے، بار بار اعلان ہوتا، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس کے پاس ہوتے، جیب سے 2000 3000 روپے نکال کے نہیں دیتا، لیکن اپنے بچوں کی خواہش پہ، ہماری خواہش پہ وہ پیسہ گناہوں میں خرچ ہو جاتا ہے، نافرمانیوں میں خرچ ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت آدمی پیسے کو روکے رکھے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ جب آدمی صبر کرے گا تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور حب جاہ کی بیماری نماز کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے پن کا جو مظاہرہ آدمی کرتا ہے نا،
جب اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے تو آدمی اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی سب کچھ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اللہ سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ عمل بہت گراں ہے، نماز پڑھنا یہ کیا ہے، بہت مشکل ہے، مگر کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں؟ الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسے نہیں ہوتے ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گھر سام میں موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود مسجد کو نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا گراں یہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی تقوی میں گزرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے وہ کام کرتا ہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نماز گراں ہے ان لوگوں پہ نہیں جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے۔ ایسی مہتمم بالشان عبادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی نماز کی صورت میں میرے بھائی، اس میں تمام عبادتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ نماز کے اندر روزے کی شان ہے، نماز کے اندر حج کی شان ہے، نماز کے اندر قربانی کی شان ہے، نماز کے اندر اعتکاف کی شان ہے، ساری عبادتوں کو نماز کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں جاؤں تو لمبا وقت ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ، تمام مخلوقات کے عبادت کرنے کا جو انداز ہے وہ سارے انداز نماز کے اندر اللہ نے جمع فرمائے۔ یہ جتنے مخلوقات ہیں، درخت یہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، درخت کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کر رہا۔ اللہ نے جو نماز ہمیں عطا فرمائی اس کے اندر قیام ہے نہیں ہے، قیام ہے۔ اور یہ پہاڑ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور نماز کے اندر قاعدہ ہے نہیں۔ کیسی عظیم الشان یہ عبادت ہے میرے بھائی۔ بعض جانور ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں، اللہ نے رکوع بھی ہمیں عطا فرمایا، اور بعض ایسے ہیں کیڑے مکوڑے جو سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ نے نماز کے اندر سجدہ بھی عطا فرمایا۔ ایسی جامع عبادت ہے نماز، تمام مخلوقات کی اداؤں کو اللہ نے نماز کے اندر جمع فرمایا۔ تیسری بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مدد چاہتے ہو اللہ کی تو دو کام کر لو، صبر کا مظاہرہ کرو، مصائب آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا، دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے رہنا، جب بھی پریشانی آ جائے اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ اور یہ نماز گراں تو ہے، ان لوگوں پہ گراں نہیں ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں؟ آگے فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے نا ہم کو، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس بات کا یقین جس کے دل میں ہوتا ہے وہ لوگ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال یہ آیتیں تھیں جو 41 سے 46 تک، اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم